دوستوں یہ کہانی ہے ایک ایسے مسلم بچے کی جو وقت سے آگے تھا۔ اس کا دماغ سوالوں سے بھرا رہتا تھا۔ وہ ایک بچہ تھا لیکن اس کے سوال ایک سائنٹسٹ، ایک عالم کی طرح ہوتے تھے۔ صدیوں پہلے جب دنیا اندھیرے میں تھی، علم کے چراغ جلنے والے کچھ ہی تھے، اور انہی چراغوں میں سے ایک نام تھا ابن سینا۔ یہ ایک مسلمان بچہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک حکیم، ایک فلسفر، ایک سائنٹسٹ جس کا دماغ وقت سے آگے سوچتا تھا، جس کے علم کی روشنی آج بھی روشن ہے۔ 980 افسانہ۔ بخارا کا ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک غریب سے گھر میں پیدا ہوا ایک لڑکا جس کا نام ابو علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا۔ اس کی ماں ایک صادقہ اور باپ ایک متعلم تھے۔ ابن سینا نے صرف 5 سال کی عمر میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اور 10 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ وہ ایک عجیب بچہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، اس کے ذہن میں شوق کا طوفان تھا۔ اس نے لاجک، فلسفی، میتھس، اسٹرونومی، میڈیسن اور فقہ تک پڑھ ڈالی۔ لیکن ایک وقت آیا جب استاد بھی اس کے سوالوں کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے۔ 16 سال کی عمر میں وہ ڈاکٹر بن چکا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ایسے مرض کا علاج کیا جہاں سب ڈاکٹرز فیل ہو گئے تھے۔ بخارا کے سلطان نوح ابن منصور سخت بیمار تھے۔ جب ہر طبیب نے ہاتھ اٹھا لیے تو ابن سینا کو بلایا، اور اس وقت جوان ڈاکٹر ابن سینا نے کچھ دنوں میں سلطان کو صحت مند کر دیا۔ انعام میں اس سلطان کی خاص لائبریری تک رسائی ملی، جہاں اس نے ایسی مشکل اور انمول کتابیں پڑھیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہ تھیں۔ اس کے بعد ابن سینا نے قلم اٹھایا اور ایسی نایاب کتابیں لکھنا شروع کر دیں، جس میں ان کی سب سے بڑی اور مشہور کتاب القانون فی الطب، 5 جلدوں میں لکھی گئی یہ کتاب آج بھی ماڈرن میڈیسن کی بنیادوں میں شامل ہے۔ یورپ کی یونیورسٹی میں 600 سال تک یہ کتاب سلیبس کا حصہ رہی۔ ایک مسلمان کا لکھا ہوا علم دنیا کے ڈاکٹرز کی رہنمائی کرتا رہا۔ علم کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ ابن سینا سے سرکاری افراد ڈرتے تھے۔ وہ کسی بھی حکومت کے لیے چیلنج بن گئے تھے۔ کئی بار ابن سینا کو قید کیا گیا، لیکن ابن سینا نے قید خانے میں بھی کتابیں لکھنا بند نہیں کی۔ جسم قید ہے لیکن علم کی اڑان کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ ان کی دوسری عظیم کتاب تھی کتاب الشفا، جس میں فلسفہ، فزکس، لاجک اور سول سائنس تک لکھی گئی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا عقل اور دین دونوں مل کر انسان کو مکمل بناتے ہیں۔ وہ آج کے سائنٹسٹ نہیں تھے بلکہ وہ تو سائنس کے بانی تھے۔ عمر بھر وہ سفر کرتے رہے، ہر جگہ علم کا چراغ روشن کرتے گئے۔ آخر کار 1037 عیسوی میں ایران کے شہر ہمدان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں یہ کہانی تھی ایک جوان ابن سینا کی۔